بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از ناصر ایاز خان. پاک اسٹڈی کے سیکنڈ ایئر طالب علموں کے لیے آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے. نیو کتاب جو ہے 2023 کے ایگزام کے لیے پاکستان کو بحیثیت جدید اسلامی ریاست اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نظریات کے مطابق. اس سے پچھلا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ پاکستان کو بحیثیت جدید اسلامی ریاست قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تناظر میں ہم نے دیکھا تھا. تو اب جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوچ اور خیالات کے مطابق کہ پاکستان کو بحیثیت جدید اسلامی ریاست ڈسکس کرنا ہے. تھوڑا سا ہم اس کے پس منظر میں جائیں تو پاکستان کے قومی شاعر اور شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ 21 اپریل 1938 کو تقریباً 61 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی. آپ کا مزار جو ہے وہ بادشاہی مسجد لاہور کے قریب ہے. صدر جو دروازہ ہے بادشاہی مسجد کے لاہور کا وہاں پہ ہے. آپ تقریباً 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر بھی تھے، مصنف بھی تھے، آپ قانون دان بھی تھے، فلسفی بھی تھے، سیاستدان بھی تھے اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے تھے. اردو اور فارسی میں آپ نے شاعری کی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں بانگ درا ہے، بال جبرائیل ہے، جوید نامہ ہے، ضرب کلیم ہے. آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا. آپ کی والد کا نام امام بی بی تھا. آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی اور زندگی کا بہت سارا عرصہ آپ نے لاہور میں گزارا. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو بنیادی چیزیں تھیں وہ ہم نے بتائی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم اس کویشچن کے حوالے سے پس منظر بھی آپ یہ ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ پہلی ہیڈنگ ہے 2 قومی نظریہ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے وہ 2 قومی نظریے کے حامی تھے. وہ کہ ہندوستان میں 2 قومیں آزاد ہیں جو کہ کبھی بھی اکٹھی نہیں رہ سکتی. وہ 2 قومی نظریے کے بہت بڑے حامی تھے. اس لیے وہ پاکستان کو ایک ایسی جدید اسلامی ریاست کے طور پہ دیکھتے تھے جہاں پہ اس میں ہندو شامل نہ ہوں، صرف مسلمان ہوں. آگے یہ دوسری ہیڈنگ میں دیکھیں ہندو اور مسلم. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کافی جگہ پہ یہ بات فرمائی کہ ہندو اور مسلم جو ہیں وہ 2 الگ الگ قومیں ہیں. ان کا مذہب، ان کا رنگ و نسل، ان کی رہن سہن، رسم و رواج جو ہیں وہ بالکل ایک جیسے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کا آپس میں اکٹھا رہنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. مسلمانوں کو ایک ایسی ریاست، جدید اسلامی ریاست حاصل کرنی چاہیے. خطبہ اہل بعد میں یہ آگے انشاءاللہ 5ویں ہیڈنگ میں بھی ہے. آپ نے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کا، مسلم ریاست کا خواب دیا تھا. آپ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ اسلامی ریاست بنائیں جس میں وہ اپنے قرآن و سنت کے مطابق اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. اس کا اظہار انہوں نے، یہ اگلی 2 ہیڈنگ اکٹھی ہیں، خطبہ اہل آباد اور مسلم اکثریت والے علاقے. خطبہ اہل آباد میں انہوں نے ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ جو مسلم اکثریت والے علاقے ہیں جن میں بنگال، اسام، پنجاب، یہ موجودہ پاکستان ہو گیا، بنگال جو اب الگ ہو چکا ہے، اور اسام یہ انڈیا کے اندر ہے، یہ والے علاقے جو ہیں ان کو ملا کے ایک الگ ریاست بنا دی جائے، اور جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے اور باقی جہاں پہ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کو ایک الگ جو ہے وہ دے دی جائے. تو اس طرح یہ ہوگا کہ ہم مسلمان امن کے ساتھ ایک اپنی الگ ریاست میں رہ سکتے ہیں. خطبہ اہل آباد میں بھی انہوں نے واضح طور پہ انہی الفاظ میں الگ ریاست کا جو ہے وہ تصور دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ یہ فرد وحد یا معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جو کہ مسلم امہ کے لیے ہو، جس میں صرف مسلمان اپنی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. اس کے علاوہ آپ نے ایک جگہ پہ یہ مختلف مذاہب کے حوالے سے فرمایا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے یہاں برصغیر میں جو قومیں آباد ہیں ان کے مذاہب مختلف ہیں. ان کا مذہب مختلف ہونے کی وجہ سے ان کی سوچ ایک دوسرے سے الگ ہے، جو آپس میں اکٹھے یہ نہیں رہ سکتے. ہندوؤں کا مذہب الگ ہے، ہمارا الگ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایک الگ اسلامی ریاست چاہیے. اس کے علاوہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی ایک اپنی جداگانہ حیثیت ہے،
ایک جداگانہ پہچان ہے۔ ہندو، کیونکہ اس وقت ہندو کہتے تھے نا کہ مسلمان ایک الگ قوم نہیں ہے نہ، کیونکہ یہاں صرف ہندوؤں کی قوم ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جداگانہ پہچان ہے، ان کی اپنے رسم و رواج، اپنے مذہب کی وجہ سے بھی ایک الگ پہچان ہے۔ تو مسلمانوں کی جداگانہ الگ پہچان کے آپ حامی تھے۔ آپ نے اس لیے بھی ایک الگ ریاست پاکستان بحیثیت جدید اسلامی ریاست کا خواب دیکھا۔ آزاد قوم، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ ایک آزاد قوم ہے۔ آپ کی سوچ اس بنیاد پہ تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک آزاد قوم ہے، وہ کبھی کسی کے محکوم نہیں رہ سکتے۔ مسلمانوں کی سوچ جو ہے وہ ایک الگ قوم کی ہے، اس لیے ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے، جیسے بانگ درا ہے، بال جبرائیل ہے، جوید نامہ ہے، ضرب کلیم ہے، ان کے ذریعے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست حاصل کرنے کے لیے ان کو اپنے آباء و اجداد کی یاد دلائی، ان کو اپنی اصل حقیقت کے مسلمان کی کتنے پاور میں ہیں، کتنی طاقت میں ہے مسلمان، ایک مسلمان ہونے کی جو ہے وہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ انہوں نے اجاگر کی۔ اور پھر آپ ایک چاہتے تھے کہ ایسا کہ ایک اسلامی معاشرہ ہو، ایک ایسا معاشرہ ہو جس میں مکمل طور پہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگیاں۔ آپ اسلامی معاشرے کے بہت بڑے حامی تھے۔ اسلامی اصول، یہ آخری ہیڈنگ ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اور انہیں جو ہے جس طرح وہاں پہ ہندو انگریزوں نے تنگ کیا ہوا تھا، ان سے جو ہے ان کی جان چھوٹے۔ تو یہ سوال چوتھا لیکچر ہے ہمارا، پاکستان کو بحیثیت جدید اسلامی ریاست اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تناظر میں۔ تو اس کے لیے یہ 11 ہیڈنگ ہیں۔ تو اگر یہ لانگ میں بھی، اب ویسے یہ لانگ میں یہ کویسچن آئیں گے تو پاکستان بحیثیت جدید اسلامی ریاست، علامہ اقبال اور قائد اعظم کے تناظر میں، جو ہم نے پہلے سے بھی کیا ہے، ہم نے یہ الگ الگ کیا ہے، یہ اکٹھے بھی آ سکتے ہیں، تو پھر بچوں کے پاس کافی مواد بن جائے گا اور وہ اچھا بہترین سوال لکھ سکیں گے۔